نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در صنعت حق تعالى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. درس اخلاقیات میں آج کا عنوان گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی کاریگری. یہ کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اور جو بھی چیز اس کائنات میں بنائی ہے سبحان اللہ وہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی مکمل ہے کہ اس سے بہتر انسان بنا نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا. ایک اور ہر چیز خدا ہی کی بنائی ہوئی ہے، اور کوئی انسان جو خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کو صرف جوڑ تو سکتا ہے لیکن کسی چیز کو بنا نہیں سکتا. اور خدا تعالیٰ کے نظام میں انسان اگر تبدیلیاں کرنا چاہے بھی تو انسان ہی ناکام ہوگا. اس لیے انسان کے لیے بہتر راستہ یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے نظام اور اس کے احکام کے تابع رہے. اس کی دنیا بھی اور اس کی آخرت بھی، دونوں، اس کی بقا اور اس کی نجات اسی میں ہے. وہ اللہ کے احکام کے تابع رہے. آپ فرماتے ہیں نگاہ کن بدیں گنبد زر نگار کے سقفش بواد بے ستوں استوار. اے بندے ذرا غور و فکر کا، یہ جو آسمان ہے جو گنبد کی طرح ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کا جو رنگ ہیں، کلر ہیں، اس میں ستاروں کا کلر دیکھ، چاند کا کلر دیکھ، سورج کا کلر دیکھ، دھوپ کا کلر دیکھ، سورج طلوع ہوتے ہوئے تو دیکھ، سورج کو غروب ہوتے ہوئے تو دیکھ، دوپہر کے وقت دیکھ. یہ کلر فل، یہ آسمان اور یہ اس کا جو ڈیزائن ہے، آپ جہاں بھی چلیں جائیں دنیا میں، کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو آسمان ایسا ہی نظر آئے گا، یعنی گنبد ہی کے طرح نظر آئے گا، اور بغیر ستون کے یہ کھڑا ہے. اتنے بڑے اللہ رب العزت قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد. خدا کی وہ ذات ہے جس نے بغیر ستون کے اتنا بڑا خیمہ کھڑا کیا ہوا ہے. پہلی بات، اچھا زمین کہتے ہیں گول ہے، ٹھیک، گول لیجیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر گول ہے تو آپ جہاں بھی جائیں تو آسمان آپ کو ہمیشہ اپنے سر کے اوپر ہی نظر آتا ہے. کوئی دنیا میں ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان جائے اور آسمان انسان کو اپنے نیچے نظر آئے اور زمین اپنے اوپر نظر آئے؟ نہیں بھائی، آپ جہاں بھی دنیا میں جاؤ گے آسمان آپ کو اپنے اوپر ہی نظر آئے گا. زمین گول جو ہے تو پھر انسان تو آپ اس کے نیچے بھی ہیں، اوپر بھی، ہر طرف ہیں، لیکن آپ جہاں بھی کھڑے ہوں گے، جہاں بھی جائیں گے، آسمان آپ کو ایک جیسا ہی نظر آئے گا. اور پھر اس کے اندر جو کلر ہے، جو خوبصورت ستاروں کے جو کلر ہیں، چاند کا جو کلر ہے، اس کلر سے بہتر اور خوبصورت کوئی کلر انسان سوچ سکتا ہے. دھوپ کا جو کلر ہے، سورج طلوع ہوتے وقت ایسے پتہ چلتا ہے کہ پورے افق پر سونا بکھیر دیا گیا ہے، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو کیسا. یہ جو روزانہ کئی مرتبہ ان کے کلر چینج کون کرتا ہے؟ فرماتے ہیں غور و فکر کرو. تم تو ایک مناسب بلڈنگ ہی بنا سکتے ہو بغیر ستون کے، کتنی بڑی بنا لو گے، اور وہ بھی آج اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں. اس کی بھی ایک عادت ہے، بڑے بڑے برج بنائے جاتے ہیں، بلڈنگیں اور بھائی ایک عادت ہے، اس کے آگے وہ بھی نہیں جا سکتے. کتنے لوگوں نے ملین بلین پیسے خرچ کیے، جہاز بنائے،
اور جہاز جب ایک خاص سائز سے آگے بڑھا تو وہ جہاز غرق ہو گیا. کیوں؟ سائز بڑا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو بھی چیز انسان بناتا ہے اس کی ایک حد ہے اور وہ جوڑتا ہی ہے. ان میں سے ایک بھی چیز جو کسی بھی انسان کے اسمبلنگ میں جو استعمال کرتا ہے، ایک بھی چیز نہیں کہ جس میں انسان کا کوئی رول ہے. یہ ساری چیزیں بنائی خدا کی ہیں، انسان سے ان کو جوڑ کر شکل بناتا ہے. اور بس اس جوڑنے پر انسان نے اتنا فخر کر لیا کہ وہ خدائی کو بھول گیا. کبھی سوچا ہے جو میں مٹیریل استعمال کر رہا ہوں یہ اس میں میرا کوئی کنٹریبیوشن، میرا کوئی رول، میرا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے. یہ جس ذات نے بنایا ہے. اور سبحان اللہ فرمایا سر پردہ چرخ گردندہ بھی درو شمہائے فروز زندہ بھی. یہ خیمے کی طرح جو آسمان ہے جو گھومتا ہے، اس کو ذرا دیکھ، اور اس کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں ٹریلین جو شمعیں جلتی ہیں، ان کو ذرا غور و فکر کر. ان پر آسمان، یہ یاد رکھ لیں گردش کے بارے میں، حرکت کے بارے میں 3 نظریے ہیں. ایک ہے پرانے فلاسفر، وہ کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے، آسمان گھومتا ہے. ایک ہے جدید سائنس، یہ کہتی ہے زمین بھی گھومتی ہے، آسمان بھی گھومتا ہے، دونوں گھومتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نہ زمین گھومتی ہے نہ آسمان گھومتا ہے. اس کے اندر جو چیزیں ہیں نا، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ حرکت کرتے ہیں. بہرحال یہ 3 نظریے ہیں، نظریہ جو بھی ہو. لیکن بہرحال اگر علامہ اقبال نے یہاں پر ایک اور خوبصورت، ایک اور نئی چیز ہے، وہ کہتے ہیں ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. علامہ اقبال نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت نقطہ پیدا کیا ہے، مجھے بہت وہ پسند آیا. اقبال کہتا ہے انسان غور کر، سوچ، کوئی بھی چیز جب حرکت کرتی ہے تو اس سے آوازیں پیدا ہوتی ہیں، شور اٹھتا ہے. یہ دیکھنا گاڑی جتنی تیز گاڑی ہوگی اس کا شور اتنا زیادہ ہوگا. جب بھی کوئی مشین چلتی ہے تو اس کی آواز پیدا ہوتی ہے. کوئی بھی چیز جب حرکت کرتی ہے تو اس میں آواز پیدا ہوتی ہے. یہ جہاز کا کتنا شور ہوتا ہے. ہر چیز جب حرکت کرتی ہے تو اس میں آواز پیدا ہوتی ہے. اقبال کہتا ہے انسان غور کر، جو بھی نظریہ ہو، آسمان گھومتا ہے، زمین نہیں گھومتی، زمین گھومتی ہے، آسمان نہیں گھومتا، چاند گھومتا، جو بھی ہے، تینوں نظریات کو ہم مان لیتے ہیں. آسمان بھی گھومتا ہے، سورج چاند ستارے بھی گھومتے ہیں، اور زمین بھی حرکت، سب مان لو، اگر مان بھی لیا جائے. تو اقبال کہتا ہے غور کر، اتنی بڑی کائنات گھوم رہی ہے. چاہیے تو تھا نا کہ اتنا شور ہوتا ہے اس میں کہ ہمارے کان پھٹ جاتے ہیں. اس ساؤنڈ لیس کس نے بنایا ہوا ہے؟ اقبال کہتا ہے ذرا غور کر، 13 لاکھ ٹائم سورج بڑا ہے. یعنی یہ زمینیں، یہ جو ہماری زمین جس پر ہم بستے ہیں نا، اتنی 13 لاکھ زمینیں ہوں نا تو ایک سورج ہے. اتنا بڑا سورج موو کر رہا ہے جی. اچھا 49 ٹائم چھوٹا ہے چاند زمین سے. بہرحال پھر بھی بڑا گولا ہے، زمین سے تو کافی چھوٹا ہی ہے، لیکن حرکت تو کرتا ہے، موو تو ہو رہا ہے. اتنا اچھا ستارے کتنے ہیں، ساری کوشش کے باوجود ایک بھی دنیا میں سائنسدان آج تک نہیں کہ جس نے یہ دعویٰ کر لیا ہو کہ ہم نے ستاروں کی تعداد شمار کر لی ہے. میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ پہلے ایک سائز وہ فکس کرتے ہیں کہ اتنا ہونا چاہیے کم از کم، ان کو ہم شمار کریں گے. جو اس سے چھوٹے وہ شمار نہیں کر سکتے، لیکن جو اس سائز سے بڑے ستارے ہیں وہ بھی اربوں خربوں میں ہے.
لیکن یہ کیا وہ سب کو شمار کر لیا؟ کم از کم میری نظر سے کوئی ایسی کتاب نہیں گزری کہ سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا ہو، اتنی بڑی دوربینیں بنا لیں، اتنے ہزاروں سالوں سے ریسرچ ہو رہی ہے، نقشے بنائے جا رہے ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن ستاروں کی تعداد کتنی ہے یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ کتنے ہیں یہ اتنے ستارے جو میرے خدا نے یہ شمع جلائی ہیں، اور ہر ایک کی روشنی کیا خوبصورت ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں غور کر، اور پھر یہ کہیں کوئی فکس نہیں ہے، ہم کوئی چیز فضا میں یعنی چلو رکھ سکتے ہیں، ہمیں تو چیزیں چھتوں کے ساتھ فکس کرنی پڑتی ہیں، یہ کہیں فکس نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہوا میں ہیں، فضا میں ہیں، اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اچھا ان کا آپس میں کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں ارب خرب ستارے موو کر رہے ہیں جی، سورج اتنی بڑی، اور ایسے اس سورج سے 1000 گنا بڑے بڑے ستارے ہیں، یعنی یہ جو سورج ہے 13 لاکھ ٹائم بڑا ہے زمین سے، اس سورج سے ملین ٹائم بڑے ستارے ہیں، ملین ٹائم بڑے ہیں، اس سورج سے بھی بڑے ہیں، سارے موو کر رہے ہیں جی۔ کبھی سنا ہے کہ وہ ان کے آپس میں ٹکراؤ ہو گیا ہو، ٹکر لگ گئی ہو ان کو آپس میں؟ کتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، گاڑیوں سے ٹکرا جاتی ہیں، جہازوں سے ٹکرا جاتے ہیں، ہر حرکت کرنے والی چیز دوسرے سے ٹکرا جاتی ہے، لیکن کبھی سنا ہے کہ اتنے کائنات کا نظام حرکت کر رہا ہے، لیکن ہے مجال کہ کوئی کسی دوسرے کے ساتھ جا کر ٹکر اس کی لگ جائے؟ بھئی اتنی بڑی کائنات کو کون چلا رہا ہے؟ فرمایا غور کر، تو آج بڑا متکبر بندہ پھرتا ہے، تکبر کر رہا ہے، تیری حیثیت کیا ہے ان چیزوں کے سامنے؟ جس خدا نے ساری کائنات کو بنایا بھی ہے تو چلاتا بھی ہے، بندے تو کیا ہے، کس بات پر تجھے مان ہے، میں کس بات پر فخر کرتا ہے جی میں بھی کوئی ہوں؟ غور کر، سوچ، تو ان چیزوں کے سامنے تو ایک ڈٹ چھوڑ کا اس کا بھی کچھ بھی نہیں ہے، لہذا تکبر چھوڑ، خدا کا بندہ بن، خدا کا بندہ بن، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جھکنے والا بن۔ فرمایا یکے پاسبان ہو، یکے بادشاہ، یکے داد خواہ ہو، یکے باج خواہ، ہزاروں کوششیں کیا تم خدا کے اس نظام کو کوئی تبدیلی کر سکتے ہو؟ فرمایا ایک چوکی دار ہوتا ہے اور دوسرا بادشاہ ہے، ایک انصاف کا طالب ہے، دوسرا ٹیکس کا طالب ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں ہی انسان ہیں، دونوں ہی کسی نہ کسی ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہوتے ہیں، یہ دو انسان جو مختلف ہو جاتے ہیں، ان کو مختلف بناتا کون ہے؟ کسی کو تو چوکیدار بنا گیا، اس کو پولیس والا بنا دیا، اس کو آرمی والا بنا دیا، اس کا کام ہے کسی دوسرے کی حفاظت کرنا، خدمت کرنا، اور ایک ہے بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کرسی پر کون بٹھاتا ہے اور اس کو چوکیدار کون بناتا ہے؟ ایک بیچارہ کورٹس کے دھکے کھاتا ہے اور دوسرا طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ کہتا ہے جلدی ٹیکس نکالو۔ ایک انصاف کا طالب ہے اور دوسرا ٹیکس کا طالب ہے، یہ دو کس نے بنا دیے مختلف؟ فرمایا اچھا اس نظام کو تم ختم کر سکتے ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے، سارے بادشاہ بن جائیں ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتے۔ سارے چوکیدار بن جائیں نہیں ہو سکتا۔ سارے ٹیکس لینے والے بن جائیں نہیں ہو سکتا۔ اچھا سارے صرف ٹیکس دینے والے بن جائیں، لینے والے بھی کوئی نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یکے شاد مانو، یکے درد مند، یکے کامرانو، یکے مستمند۔ فرمائے ایک تو بڑا خوش دیکھو گے اور اسی کے ساتھ تمہیں ایک انسان
جو رنج سے، درد سے، تکلیفوں سے، پریشانی سے بھرا ہوا دیکھو گے۔ یہ جو خوش ہے اس کو خوشیاں کس نے عطا کی ہیں، اور یہ جو پریشان اس کو پریشان کس نے کیا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں ایک بڑا کامیاب ہے، دوسرا بیچارہ کبھی اس کے در پر مدد مانگتا ہے، کبھی یہاں مدد کے لیے جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یکے باج دارو یکے تاج دار، یکے سرفرازو یکے خاکسار۔ ایک ٹیکس دینے والا ہے اور دوسرے کے سر پر وزارت عظمیٰ کا اور بادشاہی کا تاج اس کے سر پر رکھا ہوا ہے۔ ایک ذلت کے ساتھ ٹیکس دے رہا ہے اور دوسرے کے سر پر تاج رکھا ہوا ہے۔ کون تاج رکھتا ہے؟ کس نے بنائے تاج؟ کس نے اس کو اس تخت پر بٹھایا ہے؟ ایک کامیاب ہے، دوسرا بیچارہ سڑکوں پر کچرا اٹھا رہا ہے۔ ایک کچرا اٹھانے والا ہے، صفائی کرنے والا ہے، خاکسار ہے، خاک میں بیچارہ کہیں وہ لائٹس پر جائیں گے تو بیچارے وہاں بیٹھ کر مانگ رہا ہوتا ہے، وہ بھی انسان ہی ہے، یہ بھی انسان ہے۔ یکے بر حسیرو یکے بر سریر، یکے در پلاسو یکے در حریر۔ ایک آدمی کو ٹاٹ بھی نصیب نہیں ہے، فرش پر سونے پر مجبور ہے، اور دوسرا انسان بہترین بیڈ اور تخت کے اوپر سوتا ہے۔ ایک انسان اس کو ریشم کے کپڑے پہنتا ہے اور دوسرے کو بیچارے جوٹ اور یہ جو ادنا سا لباس بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ یکے بے نواؤ یکے مالدار، یکے نامرادو یکے کامگار۔ ایک غریب دوسرا امیر، ایک ناکام دوسرا کامیاب، یکے در غناؤ یکے در انا، یکے راہ بکاؤ یکے راہ فنا۔ ایک امیر ہے، دوسرا بیچارہ کام میں جوتا ہوا ہے، تھکا ہارا ہے، کوئی چارہ نہیں سوائے کام کرنے کی، بیچارہ لگا ہوا ہے کام میں، تھکاوٹ کے ساتھ باوجود وہ لگا ہوا ہے۔ ایک دنیا میں آ رہا ہے، دوسرا دنیا سے جا رہا ہے۔ دنیا میں لانے والا انسان کو کون ہے، اور ایک آلریڈی جو انسان دنیا میں موجود ہوتا ہے اس کو اس دنیا سے اٹھا کر قبر میں لے جانے والا کون ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں غور کرو، تجھے لایا کون ہے اس دنیا میں؟ اچھا ابر آ گیا ہے تو اپنی مرضی سے رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ لانا بھی تو تیری، آنا بھی دنیا میں مرضی سے نہیں ہے، اور جانا بھی تیری اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ آیا بھی کسی کے حکم سے ہے، جائے گا بھی تو کسی کے حکم سے۔ یکے تندرستو یکے ناتواں، یکے سال خردو یکے نوجوان۔ ایک ہی دھرتی ہے، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی شہر ہے، ایک انسان صحت مند ہوتا ہے، دوسرا انسان بیمار ہے۔ کرکٹ کے، فٹ بال کے گراؤنڈ بھی اسی شہر میں ہوتے ہیں، ہاسپٹلوں کے سارے بیڈ بھی اسی پر فل ہوتے ہیں۔ کون ہے جی وہ ایک پلیئر بالکل بڑی قوت کے ساتھ صحت ہے نا، اور اسی ہی شہر میں ہاسپٹل کے سارے بیڈ بھی فل۔ اس کو کھیلنے کی طاقت کے ساتھ بھاگنے کی قوت کس نے دی ہوئی ہے، اور اس کو چلنے پھرنے سے یعنی روک کر ہاسپٹل کے بستر پر کس نے لٹایا ہوا ہے؟ یکے در ثوابو یکے در خطا، یکے در دعاؤ یکے در دغا۔ تم دیکھو کہ بہت سے انسان ہیں جو بھی کام کرتے ہیں درست کرتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو بھی کرتے ہیں غلطی کریں گے، جب بھی کوئی کام کریں گے غلطی کریں گے۔ اور ایک وہ انسان ہے کہ جو جب بھی کرے گا دوسرے انسانوں کے لیے دعائی کرتا ہے، یا اللہ سب کی خیر، یا اللہ سب کی خیر، یا اللہ سب کی خیر۔ اور یہ بھی انسان آپ کو مل جائیں گے جو ہر ایک کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، دھوکے باز بھی انسان ہے، اور دوسروں کی خیر خواہی
اور اپنے خیر خواہی اور خدا کے بارگاہ میں جھکنے والے بھی انسان ہی ہیں۔ یکے نیک خلقو یکے تند خوے، یکے بردبارو یکے جنگجوئے۔ ایک انسان تمہیں نظر آئے گا اخلاق میں کمال، بہترین اخلاق، دل خوش ہو جاتا ہے اس کے اخلاق سے۔ اسی مقام پر تمہیں ایک دوسرا انسان نظر آئے گا انتہائی بد خلق، بد خصلت، برا انسان، اور فرمایا یکے نیک کردار، اور دوسرا نظر آئے گا ایک برداشت کرنے والا نظر آئے گا اور دوسرا آپ سے لڑائی کرنے والا نظر آئے گا۔ دونوں قسم کے انسان ہیں۔ یکے نیک کردار و نیک اعتقاد، یکے غرق در بحر فسق و فساد۔ ایک آدمی آپ کو نظر آئے گا جس کا کردار کریکٹر بھی اچھا ہے، اس کے خیالات عقائد بھی اچھے ہیں، اور اسی جگہ پر آپ کو ایسا انسان بھی نظر آئیں گے کہ جو گناہوں اور فساد کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، جو بھی کام کرتا ہے فتنہ فساد کا کرتا ہے۔ یکے در تنعم و یکے در عذاب، یکے در مشقت و یکے کامیاب۔ بہترین لکشری لائف گزارنے والے بھی انسان ہیں اور مصیبت جھیلنے والا بھی انسان ہی ہے، مشقت اٹھانے والا بھی انسان ہے، اور بغیر مشقت کے انتہائی کامیاب زندگی گزارنے والا بھی انسان ہی ہوتا ہے۔ یکے در جہان جلالت امیر، یکے در کمند حوادث امیر۔ ایک انسان ہے جس کو بڑی کو وزیر ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، چیف جسٹس ہے، وزیر اعظم ہے، کنگ ہے، وہ بھی انسان ہے۔ اور ایک بیچارہ ہے، کبھی ایک اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، کبھی اس کا بازو ٹوٹ گیا، کبھی اس کو آنکھ نکل، کبھی کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیشہ دعا کر دیں۔ چند سیکنڈ میں ہمارے اپنے گھر میں چند سیکنڈوں کو 3 منٹ بتاتے ہیں، 3 ایکسیڈنٹ ہو گئے، ودن 3 منٹ۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، جب اس کی خبر سنی تو دوسرا بھی ہوش ہو گیا، جب تیسرے کے سنے تو اس کا ٹانگ سے جناب لاگ سے وہ نکل گیا در۔ 3 سیکنڈ منٹ کے اندر اندر 3 ایکسیڈنٹ ہو گئے۔ اور بھائی یہ کون ہے؟ یہ حوادثات، یک دم مصیبتیں آ جاتی ہیں انسانوں پر۔ کیسے آتی ہیں؟ کہاں سے آتی ہیں؟ انسان تو بڑا بندہ پھرتا ہے نا، وہ چاہے تو میں نے عرض کیا تینوں گھر کے ذمہ دار تینوں ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے، اور ایک ایکسیڈنٹ، ہر ایک ایکسیڈنٹ دوسرے سے مختلف تھا۔ کدھر سے آ گئی یہ چیزیں؟ فرمایا یکے در گلستان راحت مقیم، یکے باغم و رنج و محنت ندیم۔ ایک تو جو ہے نا خوشیوں کے باغ میں انسان رہتا ہے، اور دوسرا انسان غم، رنج اور محنت کا ہمیشہ اس کے ساتھ لگا، ہمیشہ غم 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 اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ یکے را برون رفت ز اندازہ مال، یکے در غم نانو و خرچ عیال۔ ایک آدمی ہے جس کو اپنی دولت کی خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کتنی دولت ہے، اور ایک بیچارہ وہ ہے کہ جس کو ایک روٹی بھی میسر نہیں ہے، اور بیچارہ صبح و شام اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے، ایسے انسان ہیں۔ اور یقین کریں میں نے زندگی میں ایسے ایسے دیکھے، انتہائی خوبصورت، انتہائی صحت مند، بڑے بڑے صحت مند، خوبصورت، علم والے بھی، ایک روٹی بھی نہیں تھی، ایسے بھی انسان ہیں۔ احمق، بیوقوف، بد شکل، بد صورت، بڑے بڑے دولت والے۔ اور بھائی یہ کہ یہ اگر اللہ نے علم دولت دینی ہے عقل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، صحت کی بنیاد پر، تو پھر تو میں نے وہ غریب کیوں تھے؟ اچھا یہ بھی نہیں کہ محنت نہیں کرتے تھے، محنت بھی کرتے تھے، اس کے باوجود ان کے مقدر میں رزق نہیں ہوتا تھا۔ میں یقین کریں میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں، وہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو معمولی سی محنت کر کے بہت کچھ، ان کے پاس دولت ویسے ان پر عاشق ہو جاتی ہے،
بغیر محنت کے ان کے پاس دولت باقی باقی آتی ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ بھئی یہ غور و فکر کرو۔ یکے چوں گل از خرما خندہ زن، یکے را دل ازردہ خاطر حزن۔ ایک وہ انسان ہے کہ جس کا چہرہ پھول کی طرح جو نا وہ کھلا ہوا ہوتا ہے، یعنی خوشیاں اور مسرتیں اس کے چہرے پر ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک وہ انسان ہے کہ جس کا دل بھی حزن اور غم اور پریشانیوں سے ہمیشہ زردہ رہتا ہے۔ یکے بستہ از بحر طاعت کمر، یکے در گناہ بردہ عمر بسر۔ ایک وہ انسان ہے جب بھی دیکھو گے اس نے اپنی کمر کسی ہوئی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، مسجد میں آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، اگر جب فارغ ہوا گھر گیا تو جا کر اشراق پڑھ لی، چاشت پڑھ لی، قرآن کی تلاوت کر لی، کوئی دین کی بات کر لی، وہ صبح و شام دین پر عمل پہ لگا ہوا تھا۔ اور اسی مقام پر ایسے انسان بھی آپ کو ملیں گے جنہوں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، کبھی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ کسی اللہ کی عبادت اور خدا تعالیٰ کی بندگی کی طرف کچھ تھوڑا سا اپنا وقت نکال دے۔ یکے را شب و روز مصحف بدست، یکے خفتہ در کنجے میں خانہ مست۔ ایک آدمی تم دیکھو گے کہ صبح و شام قرآن اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے کہ جو شراب خانے میں مست لیٹا ہوتا ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، یہ بھی ایک انسان ہے۔ یکے بر در شرع مسمار وار، یکے در راہ کفر زنار دار۔ ایک شریعت کے ساتھ ایسے چمٹا ہوا ہے جیسے کیل لکڑی میں ہوتا ہے، شریعت کا بڑا پابند ہے، وہ کیل کی طرح وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ اور وہ بھی انسان ہی ہے کہ جس نے کفر کا زنار اپنے گلے میں اور اپنے تلک لگا کر رکھتے ہیں اور زنار پہنا ہوتا ہے، وہ بھی انسان ہی ہے۔ یکے مقبل و عالم و ہوشیار، یکے مدبر و جاہل و شرمسار۔ ایک آدمی دیکھو گا اللہ کا ولی ہے، خدا کی بارگاہ کا مقبول ہے، عالم ہے، ہوشیار ہے، اور ایک بدبخت ہے، جاہل ہے، شرمسار ہے۔ یکے غازی و چابک و پہلوان، یکے بزدل و سست و ترسندہ جاں۔ لڑائی کرنے والے غازی یہ بھی انسان ہی ہے، چابک و پہلوان، ہوشیار، پولیس والے، پہلوان، ریسلر، یہ سارے انسان۔ اور ایک انتہائی بزدل جس کو بس اپنی جان کے بچانے کی فکر پڑی رہتی ہے۔ یکے کاتب و اہل دیانت ضمیر، یکے دزد باطن کے نامش دبیر۔ ایک وہ ہے جو انتہائی دیانتداری کے ساتھ حکومت کے سارے کام لکھائی پڑھائی کرتا ہے، اور ایک ایسا بھی ہے کہ جس کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن وہ دل کا پھر بھی وہ چور ہی ہے، بس جیسے موقع ملے گا اس کو دھوکہ دے گا۔ شہزاد جی فرماتے ہیں انسان غور کر، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنا دی ہے، خواہشوں کی تکمیل، یہ ساری بڑی خوبصورت کائنات بنائی ہے، اور اس کائنات میں ان چیزوں سے بچنے کے لیے خدا نے کتابیں بھی نازل کی ہیں، ساری چیزیں نازل کی ہیں۔ اب یہ انسان ہے، کوئی تو وہ انسان ہے کہ جو ان کتابوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتا ہے، اور کوئی وہ انسان ہے جو ان خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بندے کو اختیار دے دیا ہے، چوائس دے دیا ہے، بندے تیری مرضی ہے، اس دنیا میں تو کس راستے پر چلنا چاہتا ہے؟ اللہ رب شریعت کے راستے پر، قرآن و سنت کے راستے پر، اور یا خواہشات کے راستے پر؟ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی قرآن و سنت کے راستے پر چلنے والا نہ ہو، یہ بھی نہیں ہے، کمال لوگ ہیں جو قرآن و سنت کے راستے پر چلنے والے ہیں، تیرے سامنے ان کی مثالیں بھی اور زندہ لوگ موجود ہیں، اور وہ لوگ بھی تیرے سامنے زندہ موجود ہیں جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ بندے غور کر، یہ کائنات خدا نے بنائی کس کے لیے اور کیسے بنائی ہے؟ اس میں اب متضاد چیزیں ہیں،
اگر دن بنایا ہے تو خدا تعالیٰ نے رات بھی بنائی ہے، اگر پانی بنایا ہے تو خدا تعالیٰ نے آگ بھی بنائی ہے، اگر مشرق ہے تو مغرب بھی ہے، اگر شمال ہے تو جنوب بھی ہے، اگر اوپر ہے تو نیچے بھی ہے، یہاں اگر مٹھاس ہے تو کڑواہٹ بھی ہے، یہاں اگر سردی ہے تو ساتھ گرمی بھی ہے، اگر مرد ہے تو اس کے مقابلے میں ایک عورت بھی ہے۔ یہ کائنات ہے متضاد، ہر چیز اگر خوشی ہے تو اس کے ساتھ غمی بھی ہے۔ اب اس میں سے اپنا اپنا حصہ لینا ہے، اپنا اپنا حصہ لینا ہے۔ جانا جدھر بھی جانا چاہتا ہے انسان جا سکتا ہے، انسان اللہ رب العزت کی اطاعت کر کے اپنی دنیا آخرت دونوں کو بھی سنوار سکتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی کر کے دنیا کو بھی تباہ کر سکتا ہے، آخرت کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ یہ جتنے ڈرگی ہیں، یہ دنیا کے یعنی جتنے بھی غلط کام ہیں، ایک ڈرگ یہ نہیں ہے، جو بھی شریعت نے جس کام سے روکا ہے، کیا کسی کام کا پازیٹیو مثبت رزلٹ اس دنیا میں ہے؟ نہیں ہے۔ ایک غلط کام بتائیں جس کام سے شریعت نے روکا ہے اور اس کا بڑا پازیٹیو رزلٹ اس دنیا میں ہے، اور بھائی اس دنیا میں بھی ہر شریعت نے جس کام سے روکا ہوا ہے اس کا رزلٹ اس دنیا میں بھی نیگیٹو ہی ہے۔ تو جب اس دنیا میں نیگیٹو ہے تو اگلی دنیا میں تو ویسے ہی نیگیٹو ہے، وہاں سے پازیٹیو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ انسان کے لیے آزادی ہے اس دنیا میں، جو چاہے راستہ اپنا لے، گناہ کا راستہ اپنا لے یا نیکی کا اپنا لے۔ اللہ پاک ہمیں نیک راہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔